जमात अहमदिया जितनों को मुनाफिक कहती है, जितनों को खारिज करती है, उन सब का यही कसूर है। वो कहते हैं यार इस्लाम की बात कर लो, मिर्जा 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 सुबह शाम मिर्जा मिर्जा, इस्लाम ना हो गया मिर्जा इस्लाम हो गया। अहमदियों तवज्जो तवज्जो, खुदा का वास्ता सोचो कि मिर्जा साहब के जो साबी थे वो शख्स, आप अंदाजा करो कि कोयले और लकड़ी पर पानी डाल के उन्हें भारी करके भेजता था। ख्वाजा कमालुद्दीन मिर्जा साहब को हराम खोर कह रहा है, ये हराम खोर है। हकीकत, इख्तलाफ और आईना सदाकत पढ़े, ये कितनी गलाजत से भरी हुई बातें एक दूसरे के बारे में आप लोगों के बुजुर्ग करते रहे हैं, और आप ताना मारते हैं भतरियों को। आज मैं कुछ खुलकर अंदरूनी चपकलशों और अंदरूनी जो एक तनाव और कशीदगी है, और अंदरूनी एक मुंह मारी और तू तड़ा है, और दस्तो गिरेबान और गुत्थम गुथाई है, उसका मैं एक नक्शा भी खींचने की कोशिश करूंगा कि जमात अहमदिया जो लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन का नारा मारती रही है, वो अपने लोगों के साथ किस तरीके से गज गज जुबानें निकालकर उनको ऐसा पौला करती है कि अल अमान वल हफीज। ये आपके सामने आज मैं कुछ हवाले पेश करने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जहां टूटा था वहीं से मैं आगाज करूंगा कि पैगाम सुलह नामी अखबार के हवाले से शेख साहब ने आपके सामने इबारत पढ़ी थी, जहां वॉकिंग मिशन का भी हमने जिक्र किया था। मगर शेख साहब के पास कुछ तस्वीरें हैं, वो हम ढूंढ रहे हैं। जैसे ही हमारे पास वो तस्वीरें आ जाएंगी, शेख साहब उस वॉकिंग मिशन और वॉकिंग एरिया में जो इस्लामी नाम का मिशन लिटरेचर इन्होंने स्टार्ट वहां किया था, और पूरी वो मस्जिद थी जो उस वक्त मस्जिद थी, और इन्होंने अपनी एक इबादतनामा बनाया और ऑफिस बनाया। शेख साहब उसको किस तरीके से विजिट करके गए, पूरा घूमा, उसकी तस्वीरें हम आपके साथ यहाँ शेयर कर देंगे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सी बात बता दें कि बड़ी मजे की बात है कि वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है ना बहुत बड़ा, उस पे लिखा हुआ है कि ये खास की नहीं, ये तमाम मसालिक मतलब मुसलमानों के लिए है। बड़ी ये खूबसूरत मतलब ये बात उसके ऊपर है। बहरहाल जब तस्वीर आएगी सामने सारे ठीक हो गया। दो अखबार थे, अल फजल और पैगाम सुलह, जो 1913 में एक ही साल के अंदर शाया हुए, एक अवाइल में और एक वस्त के अंदर। उनका मैंने जिक्र किया कि क्या उनके इख्तलाफात थे। हकीकत यह है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब के मुताबिक आईना सदाकत के हवाले से जो अल फजल था वो शुरू ही इस बुनियाद के ऊपर किया गया था कि किसी तरीके से जो अहमदी हैं, जो कादियानी हैं, उनको गैर अहमदी रसायल से पलटा कर लाया जाए। मगर अल फजल को फिर किस मिशन के लिए इस्तेमाल किया गया, आए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आईना सदाकत अनवारुल उलूम जिल्द 6 सफ़ा 218 और 219 की इबारत है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको इस इख्तलाफ की थोड़ी सी समझ भी लग सके कि ये इख्तलाफ किस नौयत का था। ये क्या फरमाते हैं जी? कहते हैं पैगाम में जमात कादियान पर हमला। ये हमले शुरू हो गए पैगाम में। पैगाम से मुराद जो अखबार पैगाम सुलह उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने लफ्ज़ पैगाम रखा है। पैगाम में जमात कादियान पर हमले, जब इख्तलाफ का इजहार हो गया तो अब ज्यादा पोशीदगी की जरूरत ना रही। पैगाम सुलह में खूब खुलम खुला तौर पर कादियान की जमात पर एतराज होने लगे। अब यहाँ पे भी ये चीज ज़हन में रख लें, ये चीज ज़हन में रख लें दोस्त जो सुन रहे हैं, कि इस चीज को तस्लीम किया हुआ है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने कि कादियान जमात और लाहौरी जमात और पैगाम सुलह, ये सारी टर्मिनोलॉजी इनकी अपनी इजाद करना है। ये ज़हन में रहेगी चीज। कादियान की जमात पर एतराज़ात होने लगे और उनके जवाबात अल फजल में हजरत खलीफतुल मसीह के मशवरा से शाया होते रहे। गो ये लोग जो ही हजरत खलीफतुल मसीह की नाराजगी का इल्म पाते थे फौरन आकर आपसे माफी मांग लेते, मगर फिर जाकर वही काम शुरू हो जाता। ये जमाना जमात के लिए बहुत नाजुक था क्योंकि दुश्मन भी इस इख्तलाफ से आगाह हो गए जो अंदर ही अंदर कई साल से नमूदार हो रहा था। ये आखिरी इबारत वो कहते हैं हत्ता के हजरत खलीफतुल मसीह को, यानी किन को? मिर्जा कीमरुद्दीन साहब को पैगाम सुलह का नाम पैगाम जंग रखना पड़ा। अब ये वो हकायक हैं जो हमारे अहमदी दोस्त कादियानी और रबवा और लाहौरी दोस्तों को भी नहीं इल्म होगा आमतौर पर। तो मेरा मकसद ये था इनके सामने ये बयान करना कि ये मिर्जा हकीम, अपना मौलवी हकीम नूरुद्दीन की जिंदगी के अंदर इन्होंने तमाशा और ड्रामा शुरू कर दिया था। ये एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो चुके हुए थे। ये 1914 की गेम नहीं है और ये खिलाफत की गेम भी नहीं है, क्योंकि खलीफा तो उस वक्त मौजूद था, सारे उसकी बैत किए हुए थे। आगे मैं जिक्र करूंगा कि ये बैतें किस तरीके से जबरी बैतें और उन बैतों पर भी ये किस तरीके से तमाशा लगा रहे थे, ये भी मैं जिक्र करूंगा आगे। अच्छा, अभी यहां से हमने गुफ्तगू का आगाज किया है कि वो अखबारों के अंदर क्या ड्रामा हो रहा था। और जैसे शेख साहब ने ये इबारत पढ़ी कि अल फजल जो है वो इनके दिफा में जवाबात के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया। कहां उसने दीन इस्लाम की इनके बकौल खिदमत करनी थी, हैं?
اور कहां वो जनाब पैगाम सुलह जो उसको ले दे गया। अब हम चलते हैं शेख साहब इस चीज की तरफ कि वो कौन सा शख्स था जिसने जमात अहमदिया लाहौरिया की इख्तलाफ की बुनियाद रखी। यहां से अब हमारी गुफ्तगू का तारीखी एतबार से क्रोनोलॉजिकली मैं एनालिसिस पेश करूंगा इनकी किताबों से कि खुद इनके बॉल ये इख्तलाफ कहां से और किसने शुरू किया। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रुख अनवर नजर आ रहा है जनाब ख्वाजा कमालुद्दीन साहब अल मारूफ वोकिंग मिशन वाले, जिनका जिक्र हम पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं। इनको ये सेहरा जाता है कि इन्होंने इस बांदर किला का आगाज किया और जो जूतियों के अंदर दाल बटी है वो सबसे पहला इनका खुस्सा शरीफ था जिसके अंदर ये बासी दाल जो है वो बटी है। अच्छा जी, अब इनका जिक्र जो है वो मैं किस किताब से करता हूं ये आप देखें। ये देखा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर आयन सदाकत, अनवारुल उलूम जिल्द 6 सफा 180-81, ख्वाजा कमालुद्दीन साहब का अहमदियत में दाखिला। अब यहां ये याद रहे कि ये शख्स ख्वाजा कमालुद्दीन जो है ये प्रैक्टिसिंग लॉयर था पेशावर के अंदर, पढ़ा लिखा बंदा था और ये बंदा ईसाइयत कबूल करने वाला था। तब इसके हाथ मिर्जा साहब का लिटरेचर लगा और मिर्जा साहब की बातें लगी तो ये मिर्जा साहब का गिरवीदा और फैन हो गया। जैसा कि मैंने बयान किया था पिछले प्रोग्राम के अंदर कि किस तरीके से 1893 के अंदर इन्होंने मिर्जा साहब को ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, इस बंदे के ऊपर जो इल्जाम लगा वो सुने जरा। और हकीकत यह है कि चूंकि ये ईसाइयत छोड़कर आए थे इस पर भी बड़ा मिर्जा बशीरुद्दीन ने बहुत इल्जामात लगाए कि ये क्यों आए अहमदियत में। कहते हैं ख्वाजा कमालुद्दीन साहब का अहमदियत में दाखिला। ख्वाजा कमालुद्दीन साहब वोकिंग मिशन की वजह से खूब मशहूर हो चुके हैं क्योंकि ये जलन इनको बड़ी थी कि वोकिंग के लिए ये क्यों गए हैं। अच्छा, अब ये सेहरा अपने सर भी लेंगे, उसका भी हवाला मैं दूंगा। ये जो आज जितनी अहमदियत फैली है उसका सेहरा लाहौरी अपने सर लेते हैं, यूरोप के अंदर जितनी फैली है ये अपने सर लेते हैं। ये भी बड़ा ड्रामा है, ठीक है ना, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। कहते हैं जी मेरे नजदीक इस सब इख्तलाफ के बानी हैं कौन? ख्वाजा कमालुद्दीन। तो अब आपके सामने एक फरीक जो है वो ये कह रहा है कि जमात अहमदिया के अंदर जो इख्तलाफ का आगाज हुआ है उसके बानी ख्वाजा कमालुद्दीन साहब और मौलवी मोहम्मद अली साहब उनके शागिर्द हैं जो बहुत बाद में उनके साथ शामिल हुए। और मालूम होता है कि चूंकि हमारी तरफ से मुतअद्दिद दफा ये बात शाया हो चुकी है कि असल में ख्वाजा साहब के दिल में हजरत मसीह मऊद के मुतल्लिक कई किस्म के शकूक पैदा हो गए थे। अच्छा, एक जमात होती है ना, एक तंजीम होती है शेख साहब, कोई तंजीम होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वो जो काम इस्लाही काम करती है, उनमें जैसे आपका इख्तलाफ हो गया था तो आप ज्यादा इंतजामी मामलात का इख्तलाफ कह सकते थे, मगर आपको मुनाफिक कहना, आपके ईमान पर शक करना, ये उस वही जमात कर सकती है जो अपने आप को एक अलग मजहबी तशख्खुस देती हो। जमात इस्लामी को छोड़ने वाले को कोई मुनाफिक नहीं कहेगा, बरेलवियत छोड़कर देवबंदी जाने वाले को कोई मुनाफिक नहीं कहेगा, ठीक है। यानी इस किस्म के हमने अभी तक का बात सुने, हाँ सही तौर पर कुछ लगा दे, मगर निफाक का फतवा जो है नबी का हुक्म होता है, ये मुल्हम का हुक्म होता है क्योंकि दिल में छुपा हुआ है। अच्छा, इन्होंने निफाक का फतवा लगाया, आगे सुने। कहते हैं कि इनके दिल में ना, ख्वाजा साहब के दिल में असल में मसीह मऊद के मुतल्लिक कई किस्म के शकूक पैदा हो गए थे। 181 नंबर सफा नीचे देखें। और उन्होंने मौलवी मोहम्मद अली साहब से बयान किए जिससे उनके ख्यालात भी खराब हो गए। अब आगे एक नाम है ज़हीरुद्दीन, इसका फिर किसी दिन जिक्र करेंगे, ज़हीरुद्दीन साहब, मगर ठीक है ना शेख साहब, इसका भी जिक्र किसी दिन करेंगे। मगर अभी देखें कि दो बंदे सामने आए हैं आपके कि जिनकी बुनियाद से इख्तलाफ हुआ है। ख्वाजा कमालुद्दीन साहब जिनके दिल में कई किस्म के शुबहात मसीह मऊद साहब के बारे में यानी मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के बारे में आ चुके थे, और उनके एक शिगिर्द रशीद थे मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी साहब जिनके ख्यालात को इन्होंने खराब कर दिया था। किस जमाने में? मिर्जा साहब के जमाने में ही। अब इसका जिक्र खुद ही अपनी किताब के अंदर करते हैं कि मिर्जा साहब के जमाने में ही इनके दिलों के अंदर निफाक आ चुका था। तो यानी कहां 1914 और कहां पहले मिर्जा साहब के जमाने में कहां से शुरू हुआ उसका मैं जिक्र करता हूं। गो कि मैं इस हवाले के अंदर जो मैंने पिछली बातों में पेश किया था, इस हवाले में ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर आप देखेंगे पिछले प्रोग्राम में कि ख्वाजा कमालुद्दीन साहब के जो निफाक की बात है वो 1910 और 11 की है। तो यानी मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी के तगय्युरात की जो बात है वो 1910 और 11 की। मगर यहां ये साबित करेंगे कि इनके ख्यालात का जो तगय्युर है ना वो मिर्जा साहब के जमाने में शुरू हो गया था। और सबसे पहले कब हुआ था, आए आपको तारीखी तौर पर आज पहली दफा आश्कार करते हैं कि जमात अहमदिया लाहौरिया में फूट डालने वाले बंदे का सबसे पहले दिमाग कब खराब हुआ था। ये आपके सामने मैं रखता हूं आपकी स्क्रीन पर। ये ले जी, अनवारुल उलूम जिल्द 6 आयना सदाकत किताब 182। हुआ शेख साहब असल में यह था कि एक प्रोग्राम रखा, एक हिंदू ने प्रोग्राम रखा और उस प्रोग्राम के अंदर उसने तमाम मजाहिब वालों को दावत दी
کے مضمون تیار کریں اور اس جلسے کا نام رکھا مذاہب عالم، مذاہب جلسہ اعظم، جلسہ مذاہب اعظم، یہ انہوں نے جلسے کا نام رکھا۔ یہ جلسہ جو ہے یہ ہوا ہے 1897 کے اندر، یہ بھی یاد رکھیں، غالباً لاہور میں، میرے خیال سے لاہور، یا مجھے بھی اب ایگزیکٹ جگہ یاد نہیں ہے، میرے خیال سے لاہور میں ہی ہوا تھا شاید، یا سیالکوٹ میں، یہ دو جگہ میں سے کسی جگہ پر ہوا تھا۔ اچھا میں اب ڈیٹیل میں دیکھوں گا، میں لوکیشن وائز تو اس کو دیکھ نہیں سکا، میں اس کو دوبارہ دیکھوں۔ ٹھیک ہے، 1897 کے اندر بہرحال یہ ہوا جلسہ مذاہب اعظم، یا جلسہ اعظم بھی کہا جاتا ہے اور جلسہ مذاہب بھی کہا جاتا ہے، ہوا 1897 کے اندر۔ یہ جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں تھا، اس جلسے کے مضمون کو بطور نشان مرزا صاحب نے پیش کیا، جس کا حوالہ میں آگے دوں گا، اس لیے بہت اہم جلسہ تھا یہ، اور اس میں پڑھا جانے والا مضمون الہامی مضمون تصور کیا جاتا ہے، اور اس کو الہی تائید حاصل تھی، اس لیے توجہ ادھر۔ اب ہوا یہ کہ 1897 میں جب یہ مضمون لکھ کر خواجہ کمال الدین صاحب کے سامنے رکھا گیا، شیخ صاحب دیر از اے پوائنٹ کہ جہاں سے ڈفرنس اب شروع ہونے، جو نفاق، یعنی مرزا بشیر الدین صاحب جہاں خواجہ کمال الدین کے نفاق کا آغاز اور نقطۂ امتیاز، جو نقطۂ آغاز سمجھتے ہیں ابتدا، وہ یہ ہے، کہتے ہیں 1897 میں جب مرزا صاحب نے اس مضمون کو جو جلسہ اعظم میں پڑھا جانا تھا خواجہ کمال الدین کے سامنے پیش کیا، خواجہ کمال الدین نے کہا یہ تو لغو اور بےہودہ قسم کا مضمون ہے، لوگ اس پر ٹھٹھا اور مذاق کریں گے، یعنی مرزا صاحب کے مقابلے میں خواجہ کمال الدین صاحب نے کہا یہ بات۔ اچھا اب آپ کی اسکرین کے اوپر یہ حوالہ، کہتے ہیں جب مسیح موعود نے ان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے اس پر بہت کچھ نا امیدی کا اظہار کیا اور خیال ظاہر کیا کہ یہ مضمون قدر کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے گا اور خواہ خواہ ہنسی کا موجب ہوگا، مگر حضرت مسیح موعود کو خدا تعالیٰ، اچھا اب یہاں سے میں آپ کو الہام وہ بتانے لگا ہوں کہ اس مضمون کا الہام کیا تھا، یہاں آپ کو پتا چلا کہ ٹھٹے کا باعث ہوگا، مذاق کا باعث ہوگا۔ اب مرزا صاحب کو ایک الہام ہوتا ہے مضمون پڑھنے سے پہلے، اب یہ جو اوپر سے دوسری لائن ہے اور تیسری ہے، اس میں وہ الہام کا ذکر کر رہے ہیں، مگر حضرت مسیح موعود کو خدا تعالیٰ نے بتایا کہ مضمون بالا رہا، یہ الہام ہوگا، چنانچہ حضرت مسیح موعود نے قبل از وقت اس الہام کے متعلق اشتہار لکھ کر لاہور میں شائع کرنا مناسب سمجھا۔ اور یہ دوسرا اعتراض ہے، دو اعتراض ہیں بیسیکلی اس مضمون کے حوالے سے جو خواجہ کمال الدین صاحب نے بدتمیزی کی، وہ اعتراض ہے، اور جو یہ الہام مضمون بالا رہے گا یا اونچا رہے گا، بالا، یہ الہام جو مرزا صاحب کو ہوا، اس الہام کا اشتہار چھاپنے میں خواجہ کمال الدین صاحب نے نفاق سے کام لیا اور اس اشتہار کو پبلک میں صحیح طریقے سے پھیلنے نہ دیا۔ بشیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ الہام صحیح طریقے سے پبلک میں پھیل جاتا تو مرزا صاحب کی جے کار جلسے سے پہلے ہی ہو جانی، کیونکہ پیش گوئی تو وہی ہے نا جو آپ وقوع سے پہلے کریں، وہ پیش گوئی کیا ہوئی کہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا اور آپ بعد میں پیش گوئی کر رہے ہوں۔ تو مرزا بشیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین صاحب نے نفاق سے کام لیا اور انہوں نے اس مضمون سے پہلے اس اشتہار کو جس طریقے سے پیش کیا وہ صحیح حق ادا نہیں کیا۔ وہ الہام کیا تھا آپ کی اسکرین کے اوپر، روحانی خزائن جلد 22 حقیقت الوحی صفحہ 291، 123 ہے، 123 ہے، 123، اس میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ جو ان کو ایک ہندو نے، صاحب قادیان میرے پاس آیا جن کا نام یاد نہیں، نیچے دوبارہ نام یاد آ گیا ہے تو وہ لکھ دیا ہے، ایک مذہبی جلسہ کرنا ہے، اس جلسے میں مضمون جو سارا قصہ میں شارٹ کٹ میں سنا چکا ہوں، یہ الہام ہوا کہ مضمون بالا رہا، یہ الہام آیا، اور کہتے ہیں کہ جب وہ مضمون میں نے پڑھ لیا پورا اس جلسے کے اندر تو گرین ہائی لائٹ میں لکھا ہے کہ سب بے اختیار صدر کے منہ سے بھی بے اختیار نکل گیا کہ سارے مضمونوں سے یہ مضمون تمام مضامین سے بالا رہا۔ کہتے ہیں یہ میرا الہام مجھے اس مضمون کے بارے میں آیا تھا۔ مرزا بشیر الدین صاحب کو غصہ یہ ہے کہ ایک تو خواجہ کمال الدین صاحب نے اس مضمون کے اوپر کہا کہ یہ بہودہ اور لغو ہے، لوگ ہنسی کریں گے اور اس کو اس قابل نہیں ہے کہ پڑھا جائے، اور دوسرا اس کے اشتہار کو صحیح طریقے سے چھپنے نہیں دیا۔ یہ 1897 کا خواجہ کمال الدین صاحب کے اوپر نفاق کا الزام ہے۔ اب عبارت دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ چل گیا۔ کہتے ہیں متعلق اشتہار لکھ کر لاہور میں شائع کرنا مناسب سمجھا اور اشتہار لکھ کر خواجہ صاحب کو دیا کہ اسے تمام لاہور میں شائع اور چسپاں کیا جائے، اور خواجہ صاحب کو بہت کچھ تسلی اور تشفی بھی دلائی کہ یار ٹینشن نہ لے کر، مضمون بڑا ٹائٹ ہے۔ اب ریڈ میں ہائی لائٹ وہ تھریٹ ہے جو خواجہ صاحب کے متعلق ہے۔ کہتے ہیں مگر خواجہ صاحب چونکہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ مضمون نعوذ باللہ لغو اور بےہودہ ہے، انہوں نے نہ خود اشتہار شائع کیا نہ لوگوں کو شائع کرنے دیا۔ آخر حضرت مسیح موعود کا حکم بتا کر جب بعض لوگوں نے خاص زور دیا تو رات کے وقت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر چند اشتہار دیواروں پر اونچے کر کے لگا دیے گئے تاکہ لوگ ان کو پڑھ نہ سکیں اور حضرت مسیح موعود کو بھی کہا جا سکے کہ ان کے حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ یہ وہ الزام ہے جو جماعت احمدیہ، قادیانیہ، ربوہ خواجہ کمال الدین صاحب کے اوپر پہلا الزام لگاتی ہے
کہ یہ लाहौरी जमात इन्होंने ड्रामेबाजी की बुनियाद के ऊपर बनाई, ये बेसिकली मुनाफिकीन की जमात और ये मफाद परस्तों की जमात, मौका परस्तों की जमात जो खिलाफत की लालच में आए थे और इन्होंने अपना ढोंग रचाया, ये मुनाफिक। आगे चलें। अमर, ये बात यहाँ पे दे दो लोगों को कि लोग सोचें कि उस वक्त मिर्जा महमूद की उम्र कितनी थी, ये भी चीज अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जवाब, ये रद्द मौलवी मोहम्मद अली लौरी ने बेचारे ने हकीकत इख्तलाफ में दिया है। वो कहता है तेरी उम्र क्या थी काके 1897 में? ये किया उसने कहा है काके तुम 2 फुट के थे, अगर तुम्हें ऊंचा इश्तिहार नजर नहीं आ रहा तो तुमने पूरे मोहल्ले के ऊपर लगा दिया कि ख्वाजा कमालुद्दीन जो है उसने जनाब इश्तिहार ऊंचे करके लगाए थे, अब वो तुम्हारे 2 फुट के ऊपर लगाते। अच्छा, पर उन्होंने बड़ी लितर पौला किया है अपने अंदाज के अंदर, और बिल्कुल जो कुछ इसमें लिखा है, जिस तरह ये बातें कर रहा है, अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा है, मतलब सोचे तो सही, ये बिल्कुल वही चीज है आमिर, हमारी गुफ्तगू में ये चीजें आएंगी कि जिस तरह ये बात करते हैं वो चीज मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत इल्लामा इकबाल, वो बंदा है खुदा ना उस वक्त वो अबुल कलाम है महिउद्दीन, उसकी उम्र क्या है, ना इल्लामा इकबाल उस वक्त इल्लामा है, जो बातें हो रही हैं, मतलब आप नाम छुपा के उनके ये सारी चीजें उस दौर में यूज कर रहे हो जब वो ये चीजें नहीं थी। ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद जो कह रहा है अभी फीडर लेके मुंह में बैठा हुआ घर पे उस दौर में, और बातें जो कर रहा है, ये एनालिसिस कर रहा है उस दौर का, मतलब आफरीन है इन लोगों के ऊपर जी। अच्छा, जबरदस्त। उम्र कितनी बनती है गालबन मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद मियाँ जो है ये 1889 में 1899 में पैदा हुआ है, 1889 में, राइट? ठीक है, तो 1897 कर लें, यानी 90 कम 90 तो 8-9 साल का बच्चा है यार, 8-9 साल बनती है मामा, 8-9 साल तुम्हारी उम्र है, तुम चले हो एक पढ़े लिखे वकील के ऊपर बातें करने कि उसने इश्तिहार कैसे लगाया, उसको मुनाफिक बना रहे हो। तुम्हारा बाप ज्यादा जानता था, तुम ज्यादा जानते थे। अच्छा, नहीं, इवन वो इसके बाप से भी ज्यादा बाइलन था वो शख्स। जी, वो तो पढ़ा लिखा बंदा था, शानदार। मैं कोई लौरी या उनका मतलब किसी का नहीं, मैं एक सीधी साफ मतलब बात कर रहा हूँ, इंसान को अपने शऊर को, अपनी अकल को इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जी ये 1897 में लगाए जाने वाले 2 ऐसे एतराजात थे ख्वाजा कमालुद्दीन पर जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के मुताबिक उनके मुनाफिक होने पर दलालत करते हैं। आए एक और एतराज लेते हैं जो इनको लगता है कि मिर्जा बशीरुद्दीन साहब को कि ख्वाजा कमालुद्दीन जो है ये मुनाफिक था अंदर से, और ये मैं हवाले इसलिए दे रहा हूं कि ये 1914 की गेम नहीं है, ये खिचड़ी 1897 से शुरू हुई थी। ये तवज्जो मैं दिलाना चाह रहा हूं। मकसद ये है कि अब ये जो दूसरा हवाला मैं देने लगा हूं ये भी इनकी लाइफ के अंदर है, मिर्जा साहब की जिंदगी के अंदर, और कहते ये हैं, यानी मिर्जा बशीरुद्दीन को मैंने रोते हुए महसूस किया उसकी इबारत के अंदर कि वो ये कहता था कि काश ख्वाजा कमालुद्दीन को हम वोकिंग मिशन के लिए ना भेजते। रो रहा था, यानी रोते हुए, तरले देते हुए मैंने महसूस किया है कि वो कहता है कि ये हमारे सर पर चढ़कर बैठ गया कि इस बंदे ने ये मिशन किया, हमारी बहुत बड़ी गलती हुई है। अच्छा, इसका मैं किसी दिन फिर इंशाल्लाह जिक्र करेंगे तफसील से, मगर अभी बयान करना मकसद ये है कि ख्वाजा कमालुद्दीन को ये जमात अहमदिया रबवा कादियानिया अपनी जमात के लिए बहुत बड़ी आजमाइश और फितना समझती है। अब उसका जिक्र मैं करने लगा हूं। वो कहते ये हैं कि ख्वाजा कमालुद्दीन, क्यों मैंने ये जिक्र किया है कि बानी कौन था इन इख्तलाफात का, जमात कादियानिया रबवा और ये जो मिर्जा बशीरुद्दीन पार्टी है, इनके बकौल जमात अहमदिया के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा हुआ है वो ख्वाजा कमालुद्दीन की बुनियाद पर हुआ है, इसको बुनियाद बनाकर। और यही दूसरा हवाला मैं अभी आपके सामने पेश करने लगा हूं। ये देखें जी आपकी स्क्रीन पर, अनवारुल उलूम जिल्द 6 सफा 183 आयना सदाकत नामी। कहते हैं 1905 में, 1897 से जंप हुआ है 1905 में, ठीक है जी, मिर्जा साहब की जिंदगी 3 साल पहले। कहते हैं जी 1905 में वतन अखबार की एक तहरीक पर कि रिव्यू ऑफ रिलीजन्स में हजरत मसीह मऊद का जिक्र निकाल दिया जावे और आम इस्लामी बातें हों तो गैर अहमदी भी उसमें मदद करेंगे। ठीक हो गया जी। एक तजवीज पेश की गई कि एक अखबार है रिव्यू ऑफ रिलीजन्स में भी, उसमें भी अगर आप इस्लामी बातें शामिल कर दें मगर मिर्जा साहब को साइड पे कर दें, इस बंदे की वजह से हमें जूतियां पड़ रही हैं, तो अगर इस बंदे को हम बैकफुट पे कर दें तो हम ठीक ठाक अवाम को घेर सकते हैं, ठीक है, तवज्जो अपनी तरफ कर सकते हैं। तो ये हमें जलील और शर्मिंदा करवा रहा है, तो इससे बच जाओ किसी तरीके से। ये तजवीज जमात के अंदर पे, यानी देखें कि ये कैसी जमात थी कि इनके नबी की जिंदगी के अंदर तजावीज पेश हो रही हैं कि यार इस बंदे ने तो खुदा लैन लाओ ना, इन्हें सानू तंग किया है, यानी जिसके ऊपर जमात खड़ी है, जिस नबी तसव्वुर करें
کہ جماعت جو ہے وہ نبی کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہی ہے یار دا ذکر چھڈو ہیں اس کو تو سائڈ پہ لگاؤ ہم کچھ اور کریں. احمدیو توجہ توجہ خدا کا واسطہ سوچو کہ آپ بزرگ کس قسم کی تجاویز اپنی نبی کی زندگی میں پیش کر رہے ہیں. جبکہ ریویو آف ریلیجس جو ہے وہ ان کا اپنا آرگن ہے, مطلب ان کا اپنا ہے, اور وہ خود مطلب اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کیونکہ یہ بڑی مشابتیں دیتے ہیں نا, کتنے میرے علی کتنے تیری سنا ہیں, یہ گستاخ کیاں کتنے جاڑیاں, بڑی مناسبتیں دیتے ہیں. تو میں بھی ایک بتا دوں کہ نبی کا جب صحابی ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, صلح حدیبیہ کا سما ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور دستور لکھا جا رہا ہے, صلح کا معاہدہ طے ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ان کو اگر میرے رسول اللہ ہونے سے چڑ ہے, میں اللہ کے ہاں اور حقیقت پر تو رسول اللہ ہوں, مٹا دو تاکہ صلح ہو جائے. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جس چیز پر دل سے ایمان لے اپنے ہاتھ سے مٹا دوں, میری غیرت ایمانی یہ مجھے کرنے نہیں دیتی. ایک صحابی ہو اور اپنے نبی کی رسالت پر کمپرومائز کر جائے, میں مانتا ہی نہیں ہوں. اور تمہارے نبی کے صحابی اس کی زندگی کے اندر بیٹھ کر کمپرومائز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تجاویز پیش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پہ بھول گئے ہو, یہاں پہ عامر بھول گئے ہو صحابی کی بات, جب نبی خود کمپرومائز کر گیا کہ اچھا نبی کا لفظ کاٹا ہوا خیال کر لو, محدث کر دو یار. بادشاہ بندے شرمندہ نہ کیا کریں, آپ شرمندہ بہت کرتے ہیں ان کو یار, بےچارے نہ جھنجھوڑا کریں اتنا. اچھا شیخ صاحب نے جو بات کی بڑی پتے کی بات ہے. لے ناظرین واپس چلتے ہیں اس حوالے کی طرف کہ تجویز کیا پیش ہو رہی تھی اس غیرت کے منی کیپسول کے بعد. ہاں آج کل کیپسول میں کافی دے رہا ہوں. اچھا جی واپس چلتے ہیں, وہ آف دی ریکارڈ ہے, اس کا چینل کے اوپر بین ہے بھائی, یوٹیوب پر نہیں ہم بات کر سکتے. اچھا دیکھیں, عام اسلامی باتیں ہوں تو غیر احمدی بھی اس میں مدد کریں گے, اس کو سائڈ پہ کر دیں. آگے ریڈ میں دیکھیں, خواجہ صاحب تیار ہو گئے. لو جی خواجہ صاحب جو ہیں کمال الدین صاحب تیار ہو گئے کہ ایسا ہی کر لیا جاوے, اور یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ ایک ضمیمہ ریویو کے ساتھ ہو جس میں کہ سلسلے کے متعلق ذکر ہو, اصل رسالے میں عام باتیں ہوں. یعنی خواجہ صاحب نے یہ تجویز مان بھی لی اور اس پر مستضاد یہ کہا کہ سلسلے کی باتوں کو علیحدہ کر دیں تاکہ عوام کو چونا لگایا جا سکے, اور اپنی جماعت کی باتیں جو ہے اس کو علیحدہ کر دیں, اپنا عام باتیں اسلامی علیحدہ کر دیں اور سلسلے کی باتیں علیحدہ کر دیں. اس فیصلے پر اس قدر شور ہوا کہ آخر ان کو دبنا پڑا, اور یہ تجویز خواجہ صاحب کے دل ہی دل میں رہ گئی. 105 کی بات ہے, آگے سنیں. کہتے ہیں جی مگر خواجہ صاحب مولوی محمد علی صاحب کی اس تحریک سے ایک یہ ہے اصل میرا نقطہ جس پر میں توجہ دلانا چاہ رہا شیخ صاحب, یہ اصل کہ یہ خواجہ کمال الدین جڑ بن گیا ان کے نزدیک جس نے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیا جماعت احمدیہ کے مرزا صاحب کی زندگی کے اندر. اب دیکھیں آگے وہ کیا کہتے ہیں مگر ریڈ مڈ میں سے, مگر خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب کی اس تحریک سے ایک شخص ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی مرتد کو جو مدت سے گندے عقائد میں مبتلا تھا جرت ہو گئی, اور اس نے حضرت مسیح موعود سے اس بارہ میں خط و کتابت شروع کر دی. اور گو محرک اس خط و کتابت کا خواجہ صاحب کا سمجھوتا تھا جو ایڈیٹر وطن سے ریویو کا متعلق کیا گیا تھا, مگر دراصل اس خط و کتابت میں بعض ایسے عقائد کی یہ توجہ احمدی دوستوں, شیخ صاحب یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے. کہتے ہیں کہ جتنے غیر مبین اس وقت پائے جاتے ہیں نا وہ سارے کے سارے خواجہ کمال الدین کی دین ہے, جتنے گندے عقائد ہیں. اب سنیں ذرا. مگر دراصل اس خط و کتابت میں بعض ایسے عقائد کی بنیاد پڑ گئی جو آئندہ کے لیے غیر مبین کے عقائد کا مرکزی نقطہ قرار پائے. ہاں جی, یعنی آج جتنے لوگ بھی خلافت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں نا ان کا صحرا خواجہ کمال الدین کو جاتا ہے. یہ غیر مبین کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ہوئی نا ان کو غیر مبین کہتے ہیں, کہ مطلب یہ لاہوریوں کو مطلب یہ بھی نام دیتے ہیں کیونکہ یہ خلیفہ کی بیعت نہیں کرتے, سو غیر مبین جو بیعت میں شامل نہیں ہے, مطلب جو بیعت نہیں کرتے آپ کسی کی. مگر یہ صرف لاہوری نہیں, یہ قادیانی بھی کئی اپنے آپ کو جی ان کو بھی پوچھا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ہم غیر مبین ہیں, ہم مرزا مسرور مرزا طاہر تک تو ہم نے بیعت کی مگر مرزا مسرور کی ہم نے بیعت نہیں کی ہوئی. یہاں پہ ایک بات کی اجازت دے دیتے ہو, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں. نصرت جہاں بیگم بھی غیر مبایا تھی. ہائے 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 نہیں وہ تو شیخ صاحب پھر ان کا تو ایک تعلق نہانی تھا نا حکیم نور الدین صاحب. دیکھیں میری بات سنیں, یہی ریویو آف ریلیجن ہے. احمدی دوستو آپ ایسے کریں, یہ میری بات ذہن میں رکھیے کہ نصرت جہاں بیگم جو تھیں انہوں نے مرزا غلام احمد کی بیعت نہیں کی,
اور یہ چیز آپ سیرت المہدی میں باقاعدہ طور پہ پڑھ سکتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری چیز کہ بیعت نہ کرنے والا جو صرف سمجھتا ہو، کیونکہ نصرت جہاں بھی سیرت المہدی میں اپنے بیٹے کے ذریعے یہ فرما رہی ہیں کہ میں شروع سے ہی اپنے آپ کو ان کے ساتھ سمجھتی تھی، اس لیے میں نے کوئی بیعت علیحدہ بیعت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ریویو آف ریلیجن میں مرزا صاحب میں یہ ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے وہ سمجھتا ہو، چاہے وہ اتفاق بھی کرتا ہو، خاموش ہو، مخالفت نہ کرتا ہو، لیکن اگر اس نے بیعت نہیں کی وہ قابل قبول نہیں، اور اس کا جو اسلام ہے وہ یار دوستو، آپ خدا را آپ ذرا پڑھے کلمۃ الفصل پڑھ لیں، کلمۃ الفصل جس کا دوسرا نام ریویو آف ریلیجن ہے وہ پڑھ لیں، اور سیرت المہدی پڑھ لیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اپنے کلموں سے نکلی ہوئی باتیں کہاں تک لے کے جا رہی ہیں، کہ جس کو آپ حضرت اماں جان کہتے ہو، جو مرزا غلام احمد قادیانی موصوف کی دوسری بیگم صاحبہ تھیں، پہلی کو تو ویسے چھوڑ دیا، وہ تو ویسے ہی نہیں ان کے ساتھ تھیں، دوسری جو ہے اس نے بیعت تک نہیں کی، اور یہ صورتحال جو ہے یہ تھینک یو، شکریہ، تھینک یو۔ اس میں ایک تاریخی حقیقت بھی شیخ صاحب نے واضح کر دی۔ اچھا دوستو، خواجہ کمال الدین صاحب نے اور مولوی محمد علی لاہوری کی اس تجویز اور تائید نے کس چیز کا دروازہ کھول دیا؟ غیر مبایعین کا اور عبدالحکیم مرتد پٹیالوی کا۔ اب عبدالحکیم مرتد پٹیالوی نے یہ جماعت کے اختلافات چونکہ چل رہے ہیں، عبدالحکیم پٹیالوی نے کیا اعتراضات رکھ لیے؟ بنیادی طور پر 9 اعتراض رکھے، مگر 8 بڑے بڑے اعتراض میں آپ کی اسکرین پر دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں عبدالحکیم نے ابتدا 1906 میں خطوط لکھنے شروع کیے۔ یاد رکھیں کہ 1905 اوپر دیکھیں، 1905 میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ مرزا صاحب کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور اسلام کو سامنے لایا جائے، کیونکہ مرزا صاحب کی شخصیت کنٹروورشل ہے، لوگ ان کو دیکھ کر بفر جاتے ہیں، غیر احمدی جتنے ہیں یعنی اوریجنل مسلمان جو ہیں وہ بفر جاتے ہیں۔ تو عبدالحکیم پٹیالوی کو راستہ مل گیا، اس نے کام چک دیا 1906 میں، اس نے خط لکھ مارے مرزا صاحب کو۔ خط کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے سوائے ان کے، خلاصہ نکالا اس، کہتا ہے سوائے ان کے جو ہمیں کافر کہتے ہیں، باقی کے پیچھے نماز جائز ہونی چاہیے۔ کہتا ہے یار جو ہماری تکفیر نہیں کم از کم کرتے ان کے پیچھے تو نماز پڑھو نا، آپ تو پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا دوسرا، ریویو آف ریلیجنز کے متعلق جو تجویز خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے کی تھی کہتا ہے ریویو آف ریلیجنز کے متعلق جو تجویز خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے کی تھی اسے مان لیا جاوے اور اس پر عمل کیا جاوے۔ شیخ صاحب بیڑا کر گیا۔ اچھا تیسری، کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا وجود خادم اسلام ہے نہ اصل اسلام، بس آپ کے وجود کو پیش کرنے کی خاطر اسلام کی اشاعت میں روک نہ ڈالی جاوے، یہ قصور تھا۔ بس جماعت احمدیہ جتنوں کو منافق کہتی ہے، جتنوں کو خارج کرتی ہے، ان سب کا یہی قصور ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اسلام کی بات کر لو، مرزا 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 صبح شام مرزا مرزا، اسلام نہ ہو گیا مرزا اسلام ہو گیا۔ نمبر 4، عام قاعدہ حکمت کے ماتحت پہلے شرک و بدعت وغیرہ بڑے مسائل لوگوں کے سامنے پیش کیے جاویں، پھر حضرت مسیح موعود کی ذات کو پیش کیا جاوے۔ نمبر 5، صرف وفات مسیح پر اس قدر زور نہ دیا جاوے، دوسرے مسائل اسلام کی طرف بھی توجہ کی جاوے۔ نمبر 6، بہت امپورٹنٹ شیخ صاحب، نمبر 6، احمدیوں کی اخلاقی حالت بہت گری ہوئی ہے، ان کی عملی حالت کی درستگی کے لیے کی طرف خاص توجہ کی جاوے۔ نمبر 7، ہماری جماعت کا مشنری کام بہت سست ہے، اس کی طرف خاص توجہ کی جائے۔ ہم غیر احمدی مسلمانوں سے سلام تک ترک کر بیٹھے ہیں، حالانکہ عدم تبلیغ کے مجرم ہم ہیں۔ نمبر 8، اسلام کی طرف سچی رہبر فطرت صحیح اور سچی تعلیم ہے، نہ کہ محض پیش گوئیاں پیش گوئیاں پیش گوئیاں پیش گوئیاں۔ شیخ صاحب ان آگے بھی 9-10 ہیں، شیخ صاحب ان بنیادی نکات کے بعد عبدالحکیم کا مرتد ہونا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ بتائیں مجھے۔ میں کہتا ہوں جو 6 نمبر اس نے دیا ہوا ہے، آپ اندازہ کریں کہ مرزا غلام احمد کی موجودگی میں وہ شخص یہ ان کی اخلاقی حالت، اور آج آپ لے لیں جسٹ امیجن واٹ اے پوائنٹ شیخ صاحب، میرا مطلب یہ جو شور مچاتے ہیں ہمارے بچے کے سامنے کوئی مولوی یا فلاں نہیں ٹھہر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، کرتے ہیں یہ، ان کو خدا پوچھے جو مکاری اور جھوٹ انہوں نے بولا ہے عوام کے سامنے، جو خدا سمجھے وی آر ڈرگ فری، وی آر کرائم فری، وہ بندہ اخلاقی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اخلاق میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ چوری کرو، آپ
یہ جتنے بھی ریپ کرو یہ سارے مطلب یہ وہ مورل کرائمز ہیں جن کی طرف اشارہ کرے کہ احمدیوں کی حالت یہ ہے، اور کس کی موجودگی میں؟ غلام احمد 1906 میں قادیانی صاحب، مرزا صاحب کی موجودگی میں. جی مرزا صاحب کی موجودگی میں یہ چیز ہو رہی. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، میری وہ بات سے میرے اپنے بہن بھائی بڑے ناراض ہیں کہ مرزا صاحب کے جو صحابی تھے میرے والد کے ماموں، میری دادی کے بھائی، وہ شخص آپ اندازہ کرو کہ کوئلے اور لکڑی پہ پانی ڈال کے انہیں بھاری کر کے بھیجتا تھا. اور انا یار للہ آپ و انا الیہ. کدھر ہو آپ؟ ٹھیک ہو گئے، زبردست. یہ بند کھول دیا عبد الحکیم پٹیالوی نے خواجہ کمال الدین صاحب اور مولوی محمد علی لاہوری صاحب کو کہ کندھے پر بندوق رکھ کر چلا دی. انہوں نے کہا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بخیے ادھیڑ کر رکھ دیا جماعت احمدیہ کے اصولوں کے. اس نے کہا یہ تبلیغ کرو، یہ اصل ایشوز ہیں. لو جی، یہ وجہ بنی شیخ صاحب 1905 اور 6 کے اندر کہ بالآخر مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد تو تڑاں شروع ہو گئی. اور جیسا کہ پیغام صلح کے اندر میں نے بیان کیا کہ انہوں نے تباہی پھیر کر رکھ دی. اچھا، ہوتا کیا تھا کہ جب بات پہنچتی تھی حکیم نور الدین تک تو یہ معافیا مانگنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو مرزا گو کہ یہ لوگ بشیر الدین مامور کا آئیڈیا ہے نا کہ معافیاں مانگنی شروع کر دیتے ہیں. جی 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 یہ تو اس کا. ہاں، یہ دیکھیں نا جی مڈ میں 219 پیج جو نیچے ہے، مڈ کے اندر جو ہائی لائٹڈ نہیں ہے، اوپر سے دوسری لائن کہتا ہے گو یہ لوگ جو ہی حضرت خلیفۃ المسیح کی ناراضگی کا علم پاتے تھے فوراً آ کر آپ سے معافی مانگ لیتے، مگر پھر جا کر وہی کام شروع ہو جاتا. یہ زمانہ جماعت کے لیے بہت نازک تھا. اب ہوا یہ کہ ان پر شیخ صاحب جب نفاق کے فتوے لگنا شروع ہو گئے تو ان کو ذلیل کر کے برسر عام ان سے دوبارہ بیعت کروائی گئی. اتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے یہ، اتنے بڑے بڑے. انہوں نے یہ جماعت یہ کرتی ہے. آج بھی جماعت احمدیہ کے اندر بڑے پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ لوگ، سکلڈ لوگ، جانسار لوگ، سرفروشان لوگ، اور جناب جان کی بازی لگا دینے والے لوگ، مال و متاع اجاڑ دینے والے لوگ، بیویوں بچوں تک کو جو ہے نا وہ قربان کر دینے والے لوگ، جب ان سے ذرا سا اصولی حقیقی تحقیقی اختلاف کرتے ہیں یہ ان کو کھڑے کھڑے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. ان کے مردوں کو یہ ہجڑوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیتے ہیں. یہ ان کا رویہ بن چکا ہے استعارے کے رنگ کے اندر. آئیں میں دیکھتا ہوں کہ دکھاتا ہوں کہ خواجہ کمال الدین اور مولوی محمد علی لوری کو انہوں نے کس طریقے سے ذلیل کیا. آپ کی اسکرین کے اوپر انوار العلوم جلد 6 صفحہ 194 آئینہ صداقت نمائشی بیعت. ٹائٹل دیکھیں، نمائشی بیعت. کہتے ہیں غرض ان تینوں کی بیعت دوبارہ لی اور جلسہ برخاست ہوا. ہوا کیا؟ ان کے خلاف شکایتیں جانا شروع ہو گئیں اور ان کی ان غلطیوں اور ان کی ان پروپیگنڈا کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ، حتیٰ کہ شیخ صاحب الحکم اخبار کا ایڈیٹر بھی وہ ان کے ساتھ ملوث ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ الحکم اخبار کا جو ایڈیٹر ہے وہ بھی ان کے ساتھ چڑھ گیا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو مرزا بشیر الدین کے گماشتے تھے، گنڈے تھے، انہوں نے حکیم نور الدین صاحب کو پریشر کیا کہ جناب آپ ایک خطبہ دیں اور بڑا اختلاف آپ کی زندگی کے اندر یہ شروع ہو رہا ہے تو آپ ان لوگوں کو لگامے ڈالیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہو سکتا ہے یہ لوگ پارٹی واقعی بنانا چاہ رہے ہوں تو حکیم نور الدین کو بھی تنگ کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے پیغام صلح کو جو حکیم نور الدین نے بشیر الدین کے بقول پیغام ہے جو یہ گندے گندے الزامات لگا رہے تھے. حکیم نور الدین کو بھی انہوں نے تنگ کر چھوڑا تھا. حکیم نور الدین بیچارہ آخری دنوں کے اندر جو بیمار ہوا ہے، بستر پہ پڑا ہے، یہ اس کی سنتے نہیں تھے، اس کی مانتے نہیں تھے. اچھا، تو یہ بڑے اختلافات بہرحال اس طرح کے رہے کہ ان کی حرکتیں بھی ٹھیک نہیں تھیں. بہرحال اب ہوا کیا شیخ صاحب کہ انہوں نے اس سے خطبہ کروایا حکیم نور الدین سے. اس خطبے کے اندر نہ بڑا جاندار جلالی قسم کا حکیم نور الدین کا خطبہ کروایا اور سب کو کہا کہ توبہ کرو. سب جناب ایسے سناٹا چھا گیا ساری جماعت پر. جناب روح القدس کا نزول ہوا اور جناب سارے دوبارہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے جناب کہا، یعنی دوبارہ احمدی ہو گئے. اچھا، انہوں نے کہا جناب کہ حکیم نور الدین صاحب کی نا ان لوگوں سے دوبارہ بیعت کروائیں، ان کو دوبارہ بیعت کروائیں، تینوں بندوں کی، الحکم کا ایڈیٹر، خواجہ کمال الدین اور مولوی محمد علی لوری ایم اے صاحب. اچھا لیں جی، یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ کہ وہ کیا ہوئی. غرض ان تینوں کی دوبارہ بیعت لی اور جلسہ برخاست ہوا، وہ جو خطبہ ہوا تھا. اس وقت ہر ایک شخص مطمئن تھا اور محسوس کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے جماعت کو بڑے ابتلا سے بچایا. لیکن مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ صاحب جو ابھی بیعت کر چکے تھے اپنے دل میں سخت ناراض تھے، اور ان کی وہ بیعت جیسا کہ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا دکھاوے کی بیعت تھی. انہوں نے ہرگز خلیفہ کو واجب الاطاعت تسلیم نہ کیا تھا، اور جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے
پورا آگے واقعہ مسجد کی چھت سے نیچے اترتے ہی مولوی محمد علی صاحب نے خواجہ صاحب کو کہا یار یار کام مجھے گل سن کوئی وحدت تو نہیں پیا جی. مولوی محمد علی نے خواجہ صاحب کو نکرے لگا کر کان میں کہا آج ہماری سخت ہدایت کی گئی ہے, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا, ہمیں مجلس میں جوتیاں ماری گئی ہیں. یہ ہے صدق اس شخص کا جو آج جماعت کی اصلاح کا مدعی ہے. کس کو کہا؟ خلیفہ حکیم نور الدین کے بارے میں. یہ انہوں نے نمائشی بات کی. یہاں میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. یہاں ایک حوالہ صرف پیش کروں گا جو کہ مرزا صاحب کی زندگی کے اندر یہ آپس میں خسر پسر کرنا شروع ہو گئے تھے. ایک اور حوالہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کا خود ذکر مولوی محمد علی لاہوری صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ یہ ہم پر الزام لگایا گیا ہے آئینہ صداقت میں. تو میں انہی کی زبانی سنانا چاہتا ہوں. ان حوالہ جات کے بعد میں اعتقادی, اصولی, علمی اور تحقیقی اختلافات کی مضامین کی طرف آؤں گا جو جماعت احمدیہ لاہوریہ میں اور قادیانیہ میں ہیں. اس لیے کہ یہ ایک بریف اور بڑا پرسائز اور بڑا شارٹ ہسٹورک بیک گراؤنڈ تھیم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جس بنیاد کے اوپر جماعت احمدیہ لاہوریہ میں آپس میں بندوں کی بنیاد کے اوپر ٹسل شروع ہوئی. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی ایک حوالہ اور سن لیں. یہ کل کتاب میں نے آپ کو دکھائی تھی جناب آپ کی اسکرین کے اوپر, مولوی محمد علی لاہوری صاحب کی حقیقت اختلاف. اس کا پیج دیکھیں پورا 15 نمبر. اس میں نیچے پیراگراف ہے. یہ پیراگراف کو میں زوم کرتا ہوں. اب اس کا بیک گراؤنڈ سن لیں. ہوا کچھ یوں کہ مرزا بشیر الدین محمود میاں صاحب جو ہیں انہوں نے خلیفہ مولوی نور الدین صاحب کو, حکیم صاحب کو خط لکھا اور خط میں خوب اپنی طرف سے باتیں بیان کر کے ان کے بقول اور ان کے بقول سچ ہیں. یعنی لاہوری کہتے ہیں ہم پر الزام لگائے اور وہ بشیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ بالکل سچ تھے. الزام اتنے سنگین ہیں شیخ صاحب, اتنے سنگین ہیں کہ جماعت احمدیہ سے اخراج نہیں, یہ کفر تک یہ جملے انہوں نے بولے ہیں جماعت احمدیہ کے بقول. تو یہ جملے الزامات سنیں اور یہ مرزا صاحب کی زندگی کے اندر لگے ہیں, یہ بھی یاد رہے. 14 نہیں, اس سے پہلے سنیں, اوپر سے دیکھیں. کہتے ہیں مولوی محمد علی صاحب کہتے ہیں پورا خط میں آگے کروں گا. کہتے ہیں یہاں میں اس کا صرف ایک حصہ درج کرتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں صاحب حضرت مسیح موعود کی زندگی میں بھی مجھے منافق خیال کرتے تھے. یہ عبارت ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. یعنی یہ 1914 میں نہیں, 1910-11 میں نہیں, بلکہ ان کی زندگی کے اندر منافق. اب یہ باکس کے اندر سنیں. کہتے ہیں الفاظ کیا ہیں جو مرزا بشیر الدین نے خلیفہ الدین صاحب کو لکھے. کہتے ہیں باقی آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابتلا حضرت صاحب زندہ رہتے تو ان کے عہد میں بھی آتا, کیونکہ یہ لوگ اندر ہی اندر تیاری کر رہے تھے. چنانچہ نواب صاحب نے بتایا. نواب صاحب کون تھے شیخ صاحب؟ یہ مرزا بشیر الدین کے تھے جی نواب صاحب. ہاں جی نانا ہو گیا سوری جی. اچھا, چنانچہ نواب صاحب نے بتایا کہ ان سے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے حضرت صاحب سے ہی حساب لیا جائے. کن سے؟ مرزا صاحب. چنانچہ حضرت صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جس دن کے وفات ہوئی اسی دن بیماری سے کچھ ہی پہلے کہا خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب مجھ پر بدزنی کرتے ہیں کہ یہ قوم کا روپیہ کھا جاتا ہے. شیخ صاحب الزام چیک کیجئے گا, اتنے سنگین الزام لگائے ہیں کہ یہ مولوی محمد علی لاہوری اور خواجہ مرزا قادیانی صاحب کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ قوم کا روپیہ کھا جاتا ہے. ان کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ آج خواجہ صاحب مولوی صاحب کا ایک خط لے کر آئے اور کہا کہ مولوی محمد علی نے لکھا ہے کہ لنگر کا خرچ تو تھوڑا سا ہی ہوتا ہے, باقی ہزاروں روپیہ کہاں جاتا ہے. یہ الزامات یعنی پیسوں کی ہیر پھیر اور عوام کا روپے کھانے کا الزام مولوی محمد علی لاہوری اور خواجہ کمال الدین بقول مرزا بشیر الدین بقول حکیم نور الدین بقول جناب حقیقت اختلاف اور آئینہ صداقت یہ مرزا صاحب کی زندگی کے اندر. شیخ صاحب ابھی میں نے وہ عبارت نہیں پڑھی جس میں خواجہ کمال الدین مرزا صاحب کو حرام خور کہہ رہا ہے کہ یہ حرام خور ہے جی, اور یہ مرزا بشیر الدین نے اپنی کتاب آئینہ صداقت کے اندر کوٹ کیا ہے. میں کہتا ہوں جماعت احمدیہ کے دوستوں کو چاہیے حقیقت اختلاف اور آئینہ صداقت پڑھیں. یہ کتنی غلاظت سے بھری ہوئی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں آپ لوگوں کے بزرگ کرتے رہے ہیں, اور آپ تانا مارتے ہیں بھتریوں کو کہ فلاں نے فلاں کو کافر کہہ دیا, فلاں نے فلاں کو کافر کہہ دیا. آپ کون سے 30 مار کھاؤ, یہی گند تو آپ کے اندر بھرا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ سوری فار مائی اسٹرانگ ورڈ, but the thing is if you are presenting yourself to be a true Islam to the world then you have to be a bit different with them, ٹھیک ہے, from them. آپ کو کم از کم ایک فرق قائم کرنا چاہیے, مگر آپ تو ڈٹو وہی لگ رہے ہیں, وہی گند آپ کے اندر. معذرت کے ساتھ یہ میری گفتگو کا اختتام تھا. اب آنے والے پروگرام کے اندر تیسرے حصے میں جو لوگ تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں, میں
ایک تہلکہ خیز قسم کے اعتقادات، اصولی اور مرکزی قسم کے جو اختلاف ہیں ان کے، تحقیقی اور علمی قسم کے جو اختلافات ہیں ان کو میں رکھنے کی کوشش کروں گا، جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات چندے، خلافت، عہدے، سلطنت سے بڑھ کر ایک عقائد تک کا اختلاف بن چکا تھا، اور وہ کون سے عقیدے تھے ان کا ذکر میں آنے والے پروگرامز کے اندر کروں گا۔ امید ہے آپ لوگ ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ یہ تاریخی موضوع بھی ہے، تنقیدی موضوع بھی ہے، تحقیقی موضوع بھی ہے، اور اصلاحی اور تبلیغی موضوع بھی ہے۔ بر وقت یہ جملہ صفات کو اپنے اندر رکھتا ہے، تو مجھ سے اگر کوئی بات سخت نکلے یا کوئی حوالہ غلط ہو یا کوئی لفظ غلط ہو یا کوئی میں نے کسی چیز کو صحیح طریقے سے بیان نہ کیا ہو تو میری اصلاح ضرور کیجیے گا۔